بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور شہنشاہ دیو۔ یہ ایک حال نما خاصا بڑا کمرہ تھا۔ کمرے میں ہر طرف سرخ رنگ کا عجیب سا دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس سرخ دھوئیں میں کمرے کی ہر چیز چھپی ہوئی تھی۔ البتہ کمرے میں ایک بھاری اور تیز بڑبڑانے کی آواز صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز کے ساتھ ایک تیز گراہٹ نما آواز بھی وقفے وقفے سے ابھرتی اور پھر معدوم ہو جاتی۔ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا اور کمرے میں موجود سرخ رنگ کا دھواں تیزی سے چھٹنے لگا۔ یوں یوں دھواں کم ہوتا جا رہا تھا، کمرے کا منظر واضح ہوتا جا رہا تھا۔ کمرہ انتہائی قیمتی اور خوبصورت ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ کمرے کی دائیں دیوار کے قریب ایک سبز رنگ کا انتہائی ہیبت ناک شکل والا دیونما بت موجود تھا۔ اس کے جسم کی نسبت اس کا چہرہ بے حد بڑا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، موٹی اور خاصی حد تک پھولی ہوئی ناک، موٹے موٹے ہونٹ اور اس کا طاقتور جسم اس کی خوفناکی میں بے پناہ اضافہ کر رہا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے عین درمیان بالوں کی ایک لمبی لٹ ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ اس دیونما بت کے سامنے ایک ریچھ نما نہایت عجیب و غریب انسان ہاتھ جوڑے اور آنکھیں بند کیے ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اس کے بدن پر صرف ایک زیر جامہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خاصا دبلا پتلا انسان تھا۔ اس کے سر اور داڑھی مونچھوں کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ وہ دیو نما بت کے سامنے ایک ٹانگ پر کھڑا منہ ہی منہ میں مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس انسان کے سر پر ایک سرخ جسم والا بلشت بر کا بونا آلتی پالتی مارے نہایت اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اس کا رخ بھی اس سبز دیو نما بت کی جانب تھا۔ وہ بھی آنکھیں بند کی اور ہاتھ جوڑے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے اچانک اس کے منہ سے تیز گراہٹ نما آواز نکلتی اور وہ بڑبڑانے میں مصروف ہو جاتا۔ اچانک اس بونے نے اپنی آنکھیں کھول دیں، اس کی نگاہیں سبز دیو نما بت پر جم گئیں۔ اسی وقت بونے کی آنکھوں سے نارنجی رنگ کی تیز روشنی نکلی اور سبز دیو نما بت کے عین ماتھے سے ٹکرا گئی۔ دیو نما بت کے ماتھے سے تیز چنگاریاں سی پھوٹنے لگیں۔ اسی وقت ایک ٹانگ پر کھڑے انسان نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے بھی تیز روشنی کی داریں نکلیں اور اس دیو نما بت پر پڑنے لگیں۔ چند لمحوں بعد اچانک کمرہ انتہائی تیز اور خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ ساتھ ہی اس دیو نما بت کے جسم میں جیسے جان پڑ گئی ہو۔ چیخوں کی آواز اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ یوں یوں بونے اور انسان کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کی دھاریں دیو نما بت پر پڑ رہی تھیں۔ دیو کے منہ سے نکلنے والی چیخوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رک جاؤ، بس کرو سرخ بونے، تاغان جادوگر، میں کہتا ہوں رک جاؤ، مجھ پر اور آگ کی بارش نہ کرو، میں کہتا ہوں رک جاؤ، نہیں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ سبز دیو نے بری طرح سے چلاتے ہوئے کہا، نہیں اجگو دیو، یہ آگ تم پر ہم اس وقت تک پھینکتے رہیں گے جب تک تم ہماری شرطیں نہ مان لو گے۔ تم ہماری شرطیں مان لو تو نہ صرف ہم تم پر آگ پھینکنا بند کر دیں گے، بلکہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد بھی کر دیں گے۔ سرخ بونے نے دیو پر مسلسل آگ پھینکتے ہوئے انتہائی بھاری اور تیز آواز میں کہا، نہیں، میں تمہاری کوئی شرط نہیں مانوں گا، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ سرخ بونے، میرے قہر کو آواز مت دو، اگر میں تمہاری زد سے بچ نکلا تو میں تمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا کہ صدیوں تک تمہاری روحیں بلبلاتی رہیں گی۔ اجگو دیو نے تکلیف کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا، یہ بات کی بات ہے اجگو دیو، فی الحال تم ہمارے قبضے میں ہو، تمہاری ساری قوتوں کو ہم نے مفقود کر رکھا ہے، یہاں تک کہ ہم نے تمہیں ہلنے جلنے سے بھی معذور کر رکھا ہے۔ تم ہمارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہماری بات مان جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اسی طرح اذیتیں دیتے رہیں گے۔ ایک ٹانگ پر کھڑے انسان نے نہایت کرخت آواز میں کہا، تم کچھ بھی کر لو تاغان جادوگر، مگر تم مجھ سے اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ میں اپنے شہنشاہ دیو کا وفادار ہوں، اس کے لیے ہی مر جانا پسند کروں گا، مگر اس سے غداری ہرگز نہیں کروں گا۔ اجگو دیو نے گرجتے ہوئے جواب دیا، او نہیں، یہ تمہارا خام خیال ہے اجگو دیو، تم ابھی تک اصل میں سرخ بونے کی طاقتوں سے واقف نہیں ہو۔ میرے غضب کو آواز مت دو، نہیں تو تمہارا میں جو حال کروں گا اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سرخ بونے نے انتہائی سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی تیز ہو گئی۔ یوں ہی اس کی آنکھوں سے روشنی نکلنا تیز ہوئی، اجگو دیو کی چیخوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مان جاؤ اجگو دیو، اگر سرخ بونے کی طرح مجھے بھی غصہ آ گیا تو میں بھی آگ تیز کر دوں گا اور پھر تم ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔
تم یہ مت سمجھو کہ تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تمہاری طرح کا ایک اور غازش نامی دو جو چٹاخ پہاڑیوں میں رہتا ہے، اس کی شکل ہو بہو تم سے ملتی ہے۔ ہم یہ کام اس سے بھی لے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے دو مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غازش دو چٹانگ پہاڑیوں میں ایک سال سوتا ہے اور ایک سال جاگتا ہے۔ ان دنوں وہ سو رہا ہے اور اس کے جاگنے میں ابھی پورے 3 ماہ باقی ہیں، اور ہم 3 ماہ تک انتظار نہیں کر سکتے۔ اور بالفرض اگر ہم 3 ماہ کا انتظار بھی کر لیں تو غازش دیو کو منانا بہت مشکل ہے۔ وہ انتہائی خطرناک اور سخت گیر دیو ہے۔ اسے منانے کے لیے ہمیں بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اسی لیے ہم نے تمہیں حاصل کیا تھا کہ تم ہماری بات مان جاؤ، مگر تم اپنی ہٹ درمی پر ڈرے ہوئے ہو۔ دیکھو اجگو دیو، تم اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا ہو، کیوں خواہ خواہ شہنشاہ دیو کے لیے خود کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہو؟ ہماری بات مان جاؤ، ہم تمہیں اتنا بڑا انعام دیں گے جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس دبلے انسان جس کا نام تاغان جادوگر تھا، اس نے اجگو دیو کی جانب دیکھتے ہوئے قدرے نرمی لہجے میں کہا، انعام او نہیں، کس انعام کی بات کر رہے ہو تاغان جادوگر؟ تم مجھے کسی قسم کا لالچ نہیں دے سکتے۔ اگر تم کہو کہ تم شہزادی کاجل کے عوض مجھے کوہکاف کا شہنشاہ بھی بنا دو گے، تب بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، سمجھے؟ اجگو دیو نے اسی طرح چلاتے ہوئے جواب دیا، گویا تم ہمارے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، تم جب کسی طرح ہماری بات ماننے پر تیار نہیں ہو رہے تو ہم کیوں خواہ مخواہ تم پر اپنا وقت ضائع کریں؟ تم جیسے ضدی اور احمق دیو سے ہمیں کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ سرخ بونے، اب اس دیو کی ہلاکت ہمارے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ جلا کر اسے راکھ کر دو اور اس کی راکھ چاہے گم میں پھینک دو، تاکہ شہنشاہ دیو اور اس کے ساتھی اس دیو کے متعلق نہ جان سکیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ہم غازش دیو سے بات کریں گے، غازش دیو اجگو دیو کی جگہ لے لے گا، اور پھر ہمارے لیے شہزادی کاجل کا حصول کچھ مشکل نہیں رہے گا۔ تغان جادوگر نے سرخ بونے کو مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے تغان، واقعی ہمیں غازش دیو تک پہنچنے اور اسے منانے میں تھوڑا وقت تو لگے گا، مگر وہ اس دیو کی طرح ضدی اور بے وقوف نہیں ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے میں اپنے طاقتور اور زہریلے کارگل بونوں کی فوج بھیج دوں گا۔ کارگل بونوں سے غازش دیو ویسے بھی بہت ڈرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سرخ بونے نے سر ہلا کر تغان جادوگر کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، آگ جادو کی طاقت بڑھا دو اور اس ضدی دیو کا خاتمہ کر دو۔ تغان جادوگر نے بھی جواباً سر ہلایا اور پھر ان دونوں کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنیاں تیز ہو گئیں اور کمرہ اجگو دیو کی ہولناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ چند لمحوں کے بعد اچانک اس دیو کے جسم میں آگ لگ گئی اور اس کا جسم خشک لکڑیوں کی مانند جلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سرخ بونے اور تاغان جادوگر کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی ختم ہو گئی اور وہ اجگو دیو کو جلتا ہوا دیکھنے لگے۔ اجگو دیو کا جسم چونکہ پتھر کی طرح سخت اور اکڑا ہوا تھا، اسی لیے اس کے بدن میں ہلکی سی بھی جنبش نہ ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخیں بہت خوفناک اور کربناک تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخیں معدوم ہوتی چلی گئیں، اور کچھ ہی دیر بعد پھک کی آواز کے ساتھ یک لخت اجگو دیو کا جسم راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ او نہیں، ضدی کہیں کا، سرخ بونے، اس کی راکھ کو فوراً کمرے سے صاف کر دو۔ شہنشاہ دیو اس کی تلاش میں اس طرف آ رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کے خاص محافظ اجگو دیو کو ہلاک کر دیا ہے تو وہ ہم پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے گا۔ ہمارے پاس ابھی بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شہنشاہ دیو کا مقابلہ کر سکیں۔ تغان جادوگر نے نفرت زدہ نگاہوں سے اجگو دیو کی بکھری ہوئی راکھ پر تھوکتے ہوئے سرخ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، جو حکم تغان جادوگر۔ بونے نے قدرے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا اور تغان جادوگر کے سر سے اچھلا اور ایک چھپاکے سے غائب ہو گیا۔ تب تغان جادوگر تیزی سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا وہ ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ پہلے سے زیادہ کشادہ، قیمتی اور نفیس سامان سے آراستہ دکھائی دے رہا تھا۔ تغان جادوگر تیز تیز قدم چلتا ہوا اس کمرے میں آیا اور کمرے میں موجود ایک نہایت قیمتی اور زرنگار تخت پر بیٹھ گیا۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے 3 بار زور زور سے تالی بجائی اور فوراً ہی ایک جماکہ ہوا اور اس کے قریب ایک نہایت خوبصورت پریا نمودار ہوئی۔ اس کے سر کے بال اور پروں کا رنگ سنہری مائل تھا۔ حکم میرے آقا، سنہری پری حاضر ہے، اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں تغان جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، سنہری پری، فوراً پتال میں جاؤ اور وہاں سے سنہرے ناگ کو ہمارا پیغام دو کہ وہ جہاں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، فوراً ہمارے پاس پہنچے
تغان جادوگر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، جو حکم آقا۔ پری نے سر ہلا کر جلدی سے کہا۔ سنہرے ناگ کا سن کر اس کے چہرے پر قدرے خوف کے آثار ابھر آئے تھے، مگر اس نے تغان جادوگر کے خوف سے دوسری بات نہ کی اور فوراً وہاں سے غائب ہو گئی، اور تغان جادوگر نہایت بے چینی کے عالم میں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک جھماکا ہوا اور سرخ بونا اس کے سر پر نمودار ہوا۔ تغان جادوگر چونک پڑا۔ آقا ہوشیار، شہنشاہ دیو، سرخ بونے نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور تغان جادوگر بری طرح سے چونک پڑا۔ ٹھیک اسی لمحے وہاں تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور تغان جادوگر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر قدرے خوف اور پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو یار اس وقت مسحری کے نیچے گسا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ نہایت خوف زدہ نظروں سے اپنی بیگم چاند تارا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا لیے مسحری کے نیچے چھپے عمرو یار کی جانب نہایت غسیلی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ معاف کر دو بیگم، اس بار معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، عمرو یار نے اس کی جانب دیکھ کر کھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مسحری کے نیچے سے باہر نکلو، چاند تارا نے اس کی جانب دیکھ کر انتہائی تخت لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں باہر نہیں آؤں گا، عمرو یار نے اسی انداز میں کہا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں عمرو، چپ چاپ مسحری کے نیچے سے نکل کر باہر آ جاؤ، ورنہ چاند تارا کا لہجہ بددستور کرخ تھا، پہلے اس ڈنڈے کو پھینک دو۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف آ رہا ہے۔ دیکھو بیگم، میں تمہارا شوہر ہوں، اور شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو تم اپنے شوہر کو پیٹ رہی ہو تو وہ سب تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ تم کیسی ظالم اور سنگ دل بیوی ہو، جو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنے شوہر نامداد کو اس بری طرح سے پیٹ رہی ہو۔ عمرو یار نے جلدی سے کہا۔ تم باہر آتے ہو یا میں یہ مسحری الٹ دوں؟ وہ غسیلے انداز میں گرائی۔ ارے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، ٹھہرو میں باہر آتا ہوں، عمرو نے بکھلا کر کہا، اور جلدی سے مسحری کے نیچے سے رینگتا ہوا باہر آ گیا اور چاند تارا کے سامنے مسکین سی صورت بنا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاند تارا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور یوں تھر تھر کانپنے لگا جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو۔ مجھے معاف کر دو بیگم، ایک بار، صرف ایک بار میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، تم جو کہو گی تمہاری ہر بات مانوں گا، مگر خدا کے لیے اس ڈنڈے کو پھینک دو، اسے دیکھ کر میری روح فنا ہوتی جا رہی ہے، عمرو نے کھگائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، آج میں تمہیں بالکل معاف نہیں کروں گی، تم ہر بار مجھ سے ایسا ہی وعدہ کرتے ہو اور پھر دھوکہ دے جاتے ہو۔ آج کچھ بھی ہو میں تمہاری کسی چال میں نہیں آؤں گی، لاؤ جلدی کرو، اپنی زنبیل اتار کر میرے حوالے کر دو، تم نے مجھے اور میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، اسی لیے تمہاری یہی سزا ہے کہ میں تم سے تمہاری زنبیل چھین لوں۔ آج کے بعد تمہاری زنبیل اور اس زنبیل میں جتنی دولت ہے اس کی صرف اور صرف میں حقدار ہوں، سمجھے؟ چاند تارا نے اس کے سامنے ڈنڈا لہراتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں زنبیل تمہیں کسی قیمت پر نہیں دے سکتا، میرا یقین کرو یہ زنبیل بالکل خالی ہے، اس میں ایک تنکا بھی نہیں ہے، تمہیں کسی نے میرے خلاف بہکایا ہے، تم ایک بار نہیں کئی بار زنبیل دیکھ چکی ہو، پھر بتاؤ تمہیں اس میں سے کچھ ملا ہے آج تک؟ عمرو نے کہا۔ یہی تو تم مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو عمرو، کہ تمہاری زنبیل خالی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور واقعی بظاہر دیکھنے میں یہ زنبیل بالکل خالی معلوم ہوتی ہے، مگر اب مجھے اس بات کا علم ہو چکا ہے، عمرو تمہاری زنبیل خالی نہیں ہے، اس میں بے شمار خزانے موجود ہیں، اور میں اس زنبیل کے سارے خزانے نکال لوں گی، لاؤ زنبیل مجھے دے دو، ورنہ اس ڈنڈے سے میں تمہاری وہ دلائی کروں گی کہ تمہاری ہڈیوں کا بھی سرما بنا کر رکھ دوں گی۔ چاند تارا نے نہایت غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بیگم، میری زنبیل واقعی خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لو دیکھ لو، خود ہی دیکھ لو، تمہیں نہ جانے کیوں میری بات پر یقین نہیں آتا، تم خواہ خواہ دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہو، مجھے بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں میرے خلاف بہکایا ہے؟ میں اس کی ٹانگیں توڑ کر پھینک دوں گا، اس کے سر پر گدوں جیسے سینگ نہ اگا دیے تو میرا نام عمرو نہیں، عمرو تیز لہجے میں کہتا چلا گیا، ساتھ اس نے کندھے سے زنبیل اتار دی، اسے کھول کر چاند تارا کے سامنے رکھ دیا اور اسے زور زور سے جھاڑنے لگا، مگر بھلا زنبیل میں چاند تارا کو کیا دکھائی دیتا، وہ تو عمرو یار کے تابع تھی، اور جب تک عمرو نہ چاہتا اس میں خزانہ تو کیا ایک تنکا تک کسی کو دکھائی نہ دے سکتا تھا۔ چاند تارا نے مسکرا کر عمرو کی جانب دیکھا اور اس کے ہاتھ سے یکدم زنبیل جھپٹ لی۔ ٹھہرو میں خود دیکھتی ہوں، اس نے کہا اور زنبیل میں ہاتھ ڈال دیا۔
عمرو یار نے کندھے اچکائے۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چاند تارا کچھ بھی کر لے، اسے ہر صورت میں خالی ہی ملے گی، کیونکہ جس بزرگ نے عمرو کو زنبیل دی تھی انہوں نے اس سے کہا تھا کہ عمرو کے سوا اس زنبیل کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اور نہ ہی عمرو کی اجازت کے بغیر کوئی اس میں سے کچھ نکال سکتا ہے۔ وہ چاند تارا کی جانب تمسخر خانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ چاند تارا کی ناکامی پر خود کو کہکے لگانے پر بمشکل روک رہا تھا۔ چاند تارا زنبیل میں ہاتھ ڈالے اسے ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہی تھی، پھر یک لخت اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ عمرو کی جانب فاتحانہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیوں آ گیا یقین؟ کچھ ملا؟ او نہیں، تم مجھے جھوٹا، دھوکے باز اور بے ایمان سمجھتی ہو، اور سمجھتی ہو کہ میں نے اس زنبیل میں بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں۔ تم خود ہی بتلاؤ بیگم، دنیا کے خزانے تم جیسی نیک اور خوبصورت بیگم کے سامنے بھلا کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ارے اگر میرے پاس خزانے ہوتے تو میں وہ سب کے سب خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر نہ کر دیتا۔ تمہارے لیے بھلا میری نظروں میں خزانے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ عمرو یار نے اس کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بھلا تم جیسے نیک اور شریف شوہر کے سامنے میرے لیے خزانے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے عمرو، مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے، یہ زنبیل واقعی خالی ہے۔ او نہیں، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، میرے شوہر کو ہر لباس کے ساتھ ایک تھیلا کاندھوں پر لٹکانے کی عادت ہے، اور میں اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتی۔ او نہیں، یہ تھیلا کس قدر پرانا ہو چکا ہے، اور اس میں سے کتنی بو بھی آ رہی ہے، میرا خیال ہے مجھے اسے جلا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے عمرو، تم میرا اتنا خیال رکھتے ہو، اب میں تمہارا بھی اتنا ہی خیال رکھوں گی۔ میں تمہیں ہر لباس کے ساتھ اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھیلا سلوا کر دوں گا، چاند تارا نے کہا اور ڈنڈا پھینک کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ ارے ارے بیگم کہاں جا رہی ہو؟ عمرو اس کی بات سن کر بکھلا گیا۔ اس تھیلے کو جلانے کے لیے؟ مجھے نہ جانے کیوں اس تھیلے میں گن آ رہی ہے۔ کم از کم میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر اس قدر گندا اور بدبودار تھیلا کندھے پر لٹکائے پھرے۔ تم فکر مت کرو، میں ابھی درزی کو بلواتی ہوں اور وہ تمہیں ایک اور اچھا اور صاف ستھرا تھیلا سی دے گا، چاند تارا نے اسی سنجیدگی سے کہا، اور عمرو گھبرا کر جلدی سے اس کے قریب آ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو بیگم؟ یہ تھیلا میرا مطلب ہے جسے تم عام تھیلا سمجھ رہی ہو، یہ عام تھیلا نہیں ہے۔ عمرو نے بری طرح سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، عام تھیلا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ حیرت ہے، اس پر نہ ہی لال جڑے ہوئے ہیں اور نہ ہی سونے کی تاروں سے بنا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ بالکل عام بلکہ انتہائی گھٹیا سا تھیلا دکھائی دے رہا ہے۔ چاند تارا نے عمرو کی جانب چلاک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا، او تو تم سمجھتی کیوں نہیں، یہ بظاہر تو عام سا تھیلا ہے، مگر عمرو کہتے کہتے رک گیا۔ وہ کسی بھی صورت میں بیگم کو اس تھیلے کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر چاند تارا کو اس زنبیل کی حقیقت کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ بھی اس کی طرح بے حد لالچی اور دولت کی رسیا تھی، بلکہ چاند تارا کا تو یہ حال تھا کہ وہ عمرو کے پاس ایک کوڑی بھی نہ رہنے دیتی تھی، اس کے پاس جو کچھ ہوتا وہ اس سے زبردستی نکال لیا کرتی تھی۔ عمرو کسی سے تو نہیں، البتہ اپنی بیگم چاند تارا سے بے حد ڈرتا تھا، اور اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ صبح سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ دھوکے باز ہے، بے ایمان ہے، اور اس کے پاس بے بنا دولت ہے جسے اس نے اپنے پاس کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ پہلے تو عمرو یار انکار کرتا رہا، مگر چاند تارا اس کی باتوں میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے ڈنڈا اٹھا لیا اور پھر عمرو کی شامت ہی آ گئی۔ وہ چاند تارا سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا اور پھر اس مسہری کے نیچے آ چھپا، مگر چاند تارا تو عذاب بن کر اس کے سر پر سوار تھی اور وہ اب نئی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ چاند تارا اس کی زنبیل کو جلا دینے کے در پر ہو رہی تھی۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ وہ اس کا یہ عام دکھائی دینے والا تھیلا اصل میں کیا ہے؟ وہ نہایت پریشانی کے عالم میں چاند تارا کی جانب دیکھ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ رک کیوں گئے ہو؟ بتاؤ، کیوں نہیں بتا رہے؟ کیا خاص بات ہے اس تھیلے میں؟ یہی نہ کہ اس تھیلے میں واقعی بے پناہ خزانے چھپے ہوئے ہیں جنہیں تم اور صرف تم نکال سکتے ہو اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ چاند تارا نے اس کی جانب دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا، اور عمرو اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے بیگم، اصل میں وہ پریشانی کے عالم میں سر کھجانے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ جھوٹ مت بولو عمرو، میں تمہارے اس تھیلے کی حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہوں۔ مجھے ایک نیک دل بزرگ نے اس تھیلے کی حقیقت بتلا دی ہے، اور یہ بھی بات کان کھول کر سن لو کہ اس تھیلے میں سے جس طرح تم ہر چیز نکال سکتے ہو
اور جس طرح تم اس تھیلے میں ڈال کر غائب ہو سکتے ہو، اب ان بزرگ کی وجہ سے میں بھی ایسا کر سکتی ہوں۔ یعنی جو کام اس زنبیل سے تم لیتے تھے اب میں وہ بھی لے سکتی ہوں۔ یہ دیکھو، چاند تارا نے کہا، اور اس نے زنبیل سے ایک جھٹکے سے ہاتھ باہر نکال لیا، اور یہ دیکھ کر عمرو یار سچ مچ اچھل پڑا۔ چاند تارا کے ہاتھ میں ہیرے جگمگا رہے تھے، اور عمرو اپنی جگہ ساکت و صامت کھڑا اس کی جانب یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے چاند تارا نہیں کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او نہیں، ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ زنبیل میرے علاوہ کسی اور کا حکم کسی طرح سے نہیں مان سکتی۔ پھر تمہیں یہ اختیار کس طرح سے حاصل ہو گیا؟ عمر اس کی جانب چھوٹی چھوٹی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ اس کا رنگ فک ہو رہا تھا، اور اس کا بدن پسینے سے بری طرح سے بھیگ رہا تھا۔ واقعی اس کے لیے ایک انہونی سی بات تھی، وہی زنبیل جو برسوں سے اس کے پاس تھی۔ بڑے سے بڑا جادوگر، جن، دیو اور پریوں تک نے اس سے کئی بار اس کی زنبیل چھین لی تھی، مگر آج تک کوئی بھی اس کی زنبیل سے ایک تنکا تک نکال نہ پایا۔ اور اب اس کی بیوی چاند تارا زنبیل سے ایسے ہیرے نکال کر اسے یوں دکھا رہی تھی جیسے زنبیل اس کے نہیں، چاند تارا کے تابع ہو۔ میں تمہاری بیوی ہوں امرو، زنبیل کا راز پہلے مجھے۔ ابھی چاند تارا نے اتنا ہی کہا تھا کہ یک لخت ایک زوردار کڑاکا ہوا، اور اس وقت اس کے عقب میں تیز چمک پیدا ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہاں ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ عمرو یار اس پتلے کو دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، پتلے نے عقب میں سے اچانک چاند تارا کی گردن دبوچی، اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں اچانک اس جگہ سے غائب ہو گئے۔ عمرو انہیں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اسی وقت وہاں ایک زوردار قہقہ گونج اٹھا۔ ہا ہا ہا، عمرو، آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میں برسوں سے تم سے تمہاری زنبیل حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، مگر تم کسی طرح سے اپنی زنبیل کندھوں سے اتارتے ہی نہیں تھے۔ آج جب میں نے زنبیل تمہاری بجائے تمہاری بیگم کے ہاتھوں میں دیکھی تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تمہاری زنبیل اور تمہاری بیوی میرے قبضے میں ہیں۔ اگر تم انہیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ، مجھے تلاش کرو۔ ہا ہا ہا، کہکے کی آواز کے ساتھ ایک تیز اور خوفناک آواز وہاں گونجی، اور یہ سن کر عمرو کے بدن میں تیز سنسنی کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں یک لک زمانے بھر کا خوف اود آیا۔ تاغان جادوگر اس کے منہ سے دبے ہوئے لہجے میں نکلا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دڑم سے فرش پر گر پڑا، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ گڑگڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ سامنے کی دیوار پھٹی، اور اس میں سے ایک انتہائی طاقتور اور لہیم شہیم دیو نکل کر باہر آ گیا۔ اس کے سر پر سینگوں کا ایک عجیب سا تاج بنا ہوا تھا۔ وہ نہایت غسیلے انداز میں دکھائی دے رہا تھا۔ تاغان جادوگر گھبرائی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ او شہنشاہ دیو، آپ یہاں! زہ نصیب! آج آپ نے اس طرف اور بے زر جادوگر کے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ تاغان جادوگر نے اس کے جانب دیکھتے ہوئے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ تاغان جادوگر، اس سے پہلے کہ میں تمہارے جسم کی ہڈیاں توڑ کر تمہارے جسم کا کیما بنا دوں، مجھے بتاؤ میرا محافظ اجگو دیو کہاں ہے؟ شہنشاہ دیو نے تاغان جادوگر کے قریب آ کر انتہائی گرجدار لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اجگو دیو؟ کون اجگو دیو؟ آپ کس اجگو دیو کی بات کر رہے ہیں عظیم شہنشاہ دیو؟ میں کسی اجگو دیو کو نہیں جانتا۔ تاغان جادوگر نے اس کی جانب حیرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرو تاغان جادوگر، میں جانتا ہوں اجگو دیو کو تم نے اغوا کیا تھا، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم اجگو دیو کو اغوا کر کے یہاں لائے تھے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، اور تم نے اسے کس مقصد کے لیے اغوا کیا تھا؟ شہنشاہ دیو کا لہجہ بےحد اشتعال انگیز تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم پناہ؟ بھلا مجھے اجگو دیو کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ میں کسی اجگو دیو کو نہیں جانتا؟ آپ کو ضرور کسی نے میرے خلاف بہکایا ہے۔ تاغان جادوگر نے جلدی سے کہا۔ میں تمہاری کارستانیوں سے اچھی طرح سے واقف ہوں تاغان جادوگر۔ تم میرے محافظ خاص اجگو دیو کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم اس کے ذریعے میری وہ خفیہ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو جس کو حاصل کر کے میں تمہارے تابع ہو جاؤں، اور تم مجھے اپنے قبضے میں کر کے میری بیٹی شہزادی کاجل سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ مگر یاد رکھو تاغان جادوگر، میں تمہاری ہر سازش سے بخوبی واقف ہوں۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر سکتا ہوں، مگر میں بیجا خون خرابہ پسند نہیں کرتا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ میرا اور میری بیٹی کا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دو، ورنہ تمہیں میری دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔
اور اب جلدی سے اجگودیوں کو میرے حوالے کر دو۔ اسی میں تمہاری بہتری اور بلائی ہے۔ شہنشاہ دیو نے تغان جادوگر کی جانب نہایت غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تغان جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا۔ وہ جلدی سے مسکرا کر کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عظیم شہنشاہ دیو؟ میں تو ایک معمولی اور نہایت کمزور سا جادوگر ہوں۔ بھلا میں آپ جیسے عظیم طاقتور دیو کو اپنے قبضے میں کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ اور میری اتنی اوقات کہاں ہے کہ میں آپ کی بیٹی شہزادی کاجل کے بارے میں بھی سوچ سکوں؟ آپ کو واقعی میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو آپ کا ادنا غلام ہوں۔ آپ حکم دے تو میں آپ کے لیے اپنی گردن بھی کاٹ کر آپ کے قدموں میں پھینک سکتا ہوں۔ تغان جادوگر نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا، اور چند لمحوں تک شہنشاہ دیوس کی جانب انتہائی خوفناک نظروں سے گورتا رہا۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی اس کے قریب درجنوں دیو نمودار ہوئے۔ تغان جادوگر اتنے دیووں کو وہاں دیکھ کر گھبرا گیا۔ تغان جادوگر کر محل کا چپا چپا چھان ڈالو اور دیکھو کہ اس نے اجگو دیو کو کہاں چھپا رکھا ہے، اور وہ تمہیں جہاں دکھائی دے اسے فوراً ہمارے حضور پیش کرو۔ شہنشاہ دیو نے آنے والے دیووں سے مخاطب ہو کر کہا، اور دیو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے وہاں سے غائب ہوتے چلے گئے۔ تغان جادوگر کے چہرے پر قدرے فکر مندی اور تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آقا، آپ گھبرائے نہیں، میں نے اجگو دیو کی راہ جاہ گم میں ڈال دی ہے۔ شہنشاہ دیو کے غلام تو کیا، اگر شہنشاہ دیو خود بھی چاہے اجگو دیو کو تلاش نہیں کر سکتا۔ سنہری بونا جو غیبی حالت میں تغان جادوگر کے سر پر موجود تھا نے تغان جادوگر کو مخاطب ہو کر سرگوشانہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر تغان جادوگر نے اطمینان برے انداز میں سر ہلا دیا۔ شہنشاہ دیو غور سے تغان جادوگر کی جانب دیکھ رہا تھا، مگر تغان جادوگر کے چہرے پر گہرا اطمینان جھلک رہا تھا۔ تغان جادوگر، اگر مجھے معلوم ہوا کہ اجگو دیو یہاں موجود ہے یا تم نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے اور مجھے اس بات کا علم ہو گیا، تو یاد رکھنا میں تمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح میرے نام سے لرزتی رہے گی۔ شہنشاہ دیو نے گراتے ہوئے کہا، آپ ناحق مجھ پر شبہ کر رہے ہیں عظیم شہنشاہ دیو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے واقعی اجگو دیو کو اغوا نہیں کروایا، اور نہ ہی میں کسی اجگو دیو کو جانتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں تو آپ کے غلام بھی ابھی ناکام ہو کر یہاں آئیں گے اور آپ کو میری بے گناہی کا ثبوت دے دیں گے۔ تغان جادوگر نے مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور شہنشاہ دیو اس کی جانب دیکھتے ہوئے پرتشویش انداز میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد واقعی تمام دیووں نے وہاں نمودار ہو کر شہنشاہ دیو کو ناکامی کی اطلاع دی، اور شہنشاہ دیو نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ بس اب تو آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا نا؟ تغان جادوگر نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، او نہیں، نہ جانے کیا بات ہے، مجھے تم پر اعتبار نہیں آ رہا۔ برحال ٹھیک ہے تغان جادوگر، فی الحال میں تو اب جا رہا ہوں۔ میں اب یہاں سے سیدھا جادوگر دیوتا کے پاس جاؤں گا اور ان سے معلوم کروں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، تم بے گناہ ہو یا نہیں۔ شہنشاہ دیو نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک وہ اور اس کے غلام دیو وہاں سے غائب ہوتے چلے گئے۔ او، یہ تو بہت برا ہوا کا، اگر شہنشاہ دیو جادوگر دیوتا کے پاس سچ مچ چلا گیا تو۔ دیو کے غائب ہونے کے بعد سرخ بونے نے تغان جادوگر سے مخاطب ہو کر پرتشویش لہجے میں کہا، او نہیں، ناممکن، شہنشاہ دیو جادوگر دیوتا کے پاس کبھی نہیں جا سکتا، کیونکہ جادوگر دیوتا کے پاس صرف وہی جا سکتا ہے جو کم از کم 3 انسانوں کا خون اور اس کی بھیڑ چڑھانے کے لیے اپنے ساتھ لے جائے، اور شہنشاہ دیو ایک نہایت رحم دل اور نیک دیو ہے۔ وہ کبھی بھی کسی انسان کو ہلاک کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اس نے یہ بات محض مجھے ڈرانے کے لیے کہی ہے، تغان جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ او عمرو یار کی زنبیل، وہ بری طرح سے چونک کر بولا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے ایک دیوار کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس دیوار کے پاس آ کر اس نے دیوار پر زوردار پھونک ماری۔ فوراً ہی روشنی سی چمکی اور اس دیوار کا ایک حصہ آئینہ سامری کی مانند روشن ہو گیا۔ تغان جادوگر نے دونوں ہاتھوں کو کھول کر روشن دیوار کی جانب جھٹکے۔ اس کی انگلیوں کے سروں سے روشنی کی کرنیں سی نکل کر روشن دیوار پر پڑیں، اور دوسرے ہی لمحے اس روشن دیوار پر امرو کے گھر کا منظر ابھر آیا، جہاں امرو اپنی بیوی چاند تارا کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ تغان جادوگر امرو یار کی زنبیل چاند تارا کے ہاتھ میں دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ او بہت خوب، سرخ بونے، جلدی کرو، کسی طلسمی پتلے کو فوراً امرو کی جانب بھیجو۔ اس وقت اس کی زنبیل اس کی بیوی کے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ امرو اپنی زنبیل واپس لے لے، تم اس کی زنبیل اس کی بیوی سمیت اٹھا کر یہاں لے آؤ، جلدی کرو۔ تغان جادوگر نے سرخ بونے سے مخاطب ہو کر
तेज लहजे में कहा, जो हुक्म आका। सुरख बौने ने मोदबाना अंदाज में कहा और दूसरे ही लम्हे वो उछलकर तगान जादूगर के सर पर से गायब हो गया। कुछ देर बाद अचानक तगान जादूगर ने एक तिलिस्मी पुतले को उमर यार की बीवी के अकब में नमूदार होते हुए और उन दोनों को गायब होते हुए देखा। ये देखकर तगान जादूगर ने फातिहाना अंदाज में कहका लगाया, हा हा हा, उमरू, आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैं बरसों से तुमसे तुम्हारी जंबील हासिल करने का ख्वाब देख रहा था, मगर तुम किसी तरह से अपनी जंबील कंधों से उतारते ही नहीं थे। आज जब मैंने जंबील तुम्हारी बजाय तुम्हारी बीवी के हाथ में देखी तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब तुम्हारी जंबील और तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम इन्हें हासिल करना चाहते हो तो आओ मुझे तलाश करो। मैं तुम्हें अपनी तलाश में दरबदर देखना चाहता हूँ। हा हा हा, तगान जादूगर ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा और फिर इसने जोर से ताली बजाई। फौरन ही रोशन दीवार तारीक हो गई। एन उसी वक़्त इसने अपने सर पर सुरख बोने का वजूद महसूस किया। आका, उमरू की बीवी आपके हुक्म से कासा जंदान में पहुंच गई है और मैंने उमरू से जंबील हासिल कर ली है। सुरख बोने ने तगान जादूगर को मुखातिब होकर कहा। साथ ही एक जमाका हुआ और तगान जादूगर के हाथों में उमरू की जंबील आ गई, जिसे देखकर तगान जादूगर का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा। बहुत खूब, अब शहनशाह देव मेरे हाथों से नहीं बच सकता। अब वो मेरी इस जंबील का कैदी बनेगा। अब हमें किसी अजगू देव या गाजश देव की ज़रूरत नहीं। अब हमारा सारा काम ये जंबील करेगी। ये जंबील, हा हा हा, तगान जादूगर ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा। इसी लम्हे तगान जादूगर के कदमों के करीब से जमीन फटी और तेज आवाज में एक सुनहरे रंग का एक बहुत बड़ा नाग फुंकारता हुआ बाहर निकल आया। सुनहरे नाग को देखकर तगान जादूगर के कहके और तवील हो गए। हुक्म आका, गुलाम को आपका पैगाम मिला था। गुलाम हाजिर है। सुनहरे नाग ने निहायत मौतबाना अंदाज में तगान जादूगर के कदमों में सर झुकाते हुए कहा। सुनहरे नाग, हम शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पहले हमारा इरादा गाजिश दियो की तलाश में चटाखा पहाड़ों में जाने का था, मगर अब हमें वहां जाने का कोई फायदा नहीं। अब हमें शहनशाह दियो के महल में जाना चाहते हैं। तगान जादूगर ने इसकी जानिब देखते हुए तेज लहजे में कहा, जो हुक्म मालिजा, मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ। मैं भी आपके लिए नागरिक का बंदोबस्त कर देता हूँ। सुनहरे नाग ने मोतमाना अंदाज में सर हिलाकर कहा और तगान जादूगर ने भी जवाबन सर हिला दिया। उमरो यार के जहन में आंधियां सी चल रही थीं। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इसके जहन में मुसलसल तगान जादूगर के अल्फाज गर्दिश कर रहे थे कि उसकी बीवी और उसकी जंबील उसके पास है। अगर वो इन्हें हासिल करना चाहता है तो वो उसे तलाश करे। उमरो यार को जंबील और बेगम के यूं अचानक तगान जादूगर जैसे खतरनाक और शैतान जहन के मालिक के कब्जे में ले जाने का बेहद दुख था। इसका बस नहीं चल रहा था, वगरना वो फौरन तगान जादूगर के पास जाता और उसके टुकड़े करके रख देता। और उसे इस बात की परेशानी थी कि आखिर इसकी बेवी चांद तारा को जंबील की असलियत का कैसे इल्म हुआ। ना सिर्फ इसकी असलियत का इल्म हो गया, बल्कि वो उसके इस्तेमाल की भी वाकिफ थी। हालांकि ये मुमकिन न था कि उमरू के अलावा कोई और इस जंबील को इस्तेमाल करता। यही सोच सोच कर उमरू अयार का सर दर्द से फटा जा रहा था। इसने फैसला कर लिया था कि वो हर कीमत पर तगान जादूगर की तलाश में जाएगा, और ना सिर्फ वो इससे अपनी जंबील और अपनी बीवी को हासिल करेगा, बल्कि उसे हर मुमकिन तरीके से हलाक भी करेगा, क्योंकि तगान जादूगर वाकई इससे पहले कई बार इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका था। उम्र यार को परेशानी इस बात की थी कि वो तगान जादूगर को कहाँ तलाश करे। इसको सिर्फ इस कदर मालूम था कि तगान जादूगर आसमान की वसतों में गुम बादलों के बने हुए एक महल में रहता है, और उसका ये महल एक जगह ठहरा हुआ और उसका ये महल एक जगह ठहरा भी नहीं रहता। हर वक्त फ़ज़ा में उड़ता रहता है, और कभी कभार ज़मीन पर भी और कभी किसी नामालूम मकाम पर भी गैबी हालत में उतर आता था। और जाहिर है कि ऐसी हालत में इसका महल तलाश कर लेना आसान न था। उम्रो यार सोच विचार करता रहा, फिर से अचानक गाजिश नामी एक देव का ख्याल आया। इस देव के मतलब उमरू ने सुन रखा था कि ये देव चंटाक पहाड़ियों में रहता है, और वो इन पहाड़ियों में एक साल सोता है और एक साल जागकर गुजारा करता है। इसने ये भी सुन रखा था कि गाजिश देव इंतहाई जालिम और ख़तरनाक तरीन देव है। वो किसी इंसान का वजूद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता और इंसान को देखकर इसे फ़ौरन मार कर खा जाता था। मगर उमरो यार जानता था कि गाजिश देव के पास बेपनाह तिलिस्मी कुव्वतें हैं। इसकी तिलिस्मी कुव्वतों और ताकत से बड़े बड़े देव, जिन और जादूगर भी पनाह मांगते थे। गाजिश देव के पास ऐसी ताकतें भी थीं कि अगर इसका दुश्मन ज़मीन की सातवीं तह या आसमान की वसतों में क्यों न जाकर छुप जाए, वो उसे चंद लम्हों में तलाश कर लेता था। इस पर किसी किस्म का जादू या तिलिस्मी हरबा असरअंदाज नहीं होता था।
اسی لیے عمرو یار کو اس کا خیال آیا کہ اگر وہ کسی طرح غازش دیو کو اپنے قابو میں کر لے تو نہ صرف وہ اسے تغان جادوگر کے محل میں پہنچا سکتا ہے، بلکہ وہ تغان جادوگر کے خاتمے میں اس کی بڑی مدد کر سکتا ہے۔ مگر اب عمرو کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ غازش دیو تک کس طرح سے پہنچے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ اس جیسے خطرناک اور ضدی دیو کو اپنے قابو میں کس طرح سے کرے۔ اس کے پاس اب اس کی مشہور زمانہ زنبیل بھی نہیں تھی، جس کا وہ سہارا لے کر بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دیتا تھا۔ وہ کافی دیر مغز ماری کرتا رہا مگر اسے کوئی ترکیب سجائی نہ دی، اور پھر استبل سے اس نے اپنا مخصوص سفید عربی گھوڑا لیا اور چٹاخ پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ اس پہاڑی علاقے سے 200 کوس کے بعد برف پوش چٹان پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ عمرو یار دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ کاش یہ وقت غازش دیو کے جاگنے کا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں سو رہا ہو۔ اگر ان دنوں وہ سو رہا ہوگا تو اس کے لیے سخت مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ غازش دیو جب بھی سوتا ہے تو اسے اس کی نیند سے کوئی بھی جگا نہیں سکتا، چاہے اس وقت اس کے سر پر منو وزنی چٹانیں کیوں نہ دے ماری جائیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ غازش دیو ہمیشہ برف کے پہاڑ کے نیچے سوتا تھا، اور ایسی حالت میں اس کا تلاش کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا، کیونکہ چٹانگ پہاڑیوں کا سلسلہ بہت طویل تھا، اور اب یہ ناممکن تھا کہ عمرو برف کے پہاڑوں کے نیچے گھس کر غازش دیو کو تلاش کرتا۔ عمرو یار ابھی یہ سوچتا ہوا آہستہ آہستہ گھوڑے کو آگے بڑھا رہا تھا کہ یک لخت فضا ایک لڑکی کی تیز چیخوں سے گونج اٹھی۔ چیخوں کے ساتھ بہت سے دیووں کے خوفناک کہکے بھی شامل تھے۔ عمرو یار نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ فضا میں ایک خوبصورت لڑکی، جس نے زرد رنگ کے بیل بوٹوں والا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور جس کے سر پر سونے کا تاج اور ماتھے پر جھومر تھا، نہایت خوف زدہ انداز میں چیختی ہوئی اڑ رہی تھی۔ اس کے اڑنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ نہایت برق رفتاری سے کبھی دائیں طرف غوطہ کھاتی، کبھی بائیں طرف، اور کبھی تیزی سے گھومتی ہوئی سیدھی آسمان کی جانب بلند ہوتی چلی جاتی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی نہ نظر آنے والے دیووں یا جنوں کے وجود سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لڑکی کی چیخوں کی آواز کے ساتھ دیووں کے گرجتے ہوئے کہکے بھی بدستور سنائی دے رہے تھے، مگر عمرو یار کو وہ کہیں دکھائی نہ دے رہے تھے، اور عمرو یار کو اس اڑنے والی لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کے کندھوں پر بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، پھر بھی وہ لڑکی پرندوں کی مانند یوں اڑ رہی تھی جیسے وہ خود بھی ایک پرندہ ہو۔ حالانکہ عمرو نے صرف پریوں کو ہی پرندوں کی مانند فضا میں اڑتے دیکھا تھا، مگر ان کی رفتار بھی اس قدر تیز نہ ہوتی تھی۔ وہ نہایت آہستہ آہستہ پر مارتی ہوئی اڑتی تھیں، جبکہ یہ بغیر پروں والی لڑکی اس قدر تیز رفتاری سے اڑ رہی تھی جیسے وہ ہلکے پھلکے کاغذ کی بنی ہو۔ عمرو یار گھوڑا روک کر جلدی سے نیچے اتر آیا اور پریشانی کے عالم میں اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عجیب و غریب لڑکی کی کس طرح سے مدد کرے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا، عین اسی وقت لڑکی نے فضا میں غوطہ لگایا اور پھر نہایت تیزی سے وہ اڑتی ہوئی عمرو عیار کی جانب آئی۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر عمرو عیار ایک لمحے کے لیے بکھلا گیا اور جلدی سے نیچے بیٹھ گیا۔ اس وقت لڑکی پھر سے اڑتی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ اسی وقت اس نے کوئی چیز عمرو عیار کی جانب پھینک دی۔ عمرو عیار نے چونک کر اس چیز کی جانب دیکھا اور وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ خوشی کے مارے سرخ ہوتا چلا گیا۔ لڑکی نے جو چیز اس کے سامنے پھینکی تھی وہ کچھ اور نہیں، اس کی زنبیل تھی۔ وہی زنبیل جس کے ذریعے وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا تھا، جس میں اس کی زندگی بھر کی کمائی بند تھی، اور جسے تغان جادوگر اس کی بیوی سمیت اڑا کر لے گیا تھا، وہی زنبیل اس کے سامنے پڑی تھی۔ عمرو یار نے جھپٹ کر جلدی سے زنبیل اٹھا لی اور اسے یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے ہاتھوں میں واقعی اس کی زنبیل ہے۔ اس نے بے اختیار زنبیل کو چومنا شروع کر دیا۔ اس نے جلدی سے اسے اڑنے والی لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ دور نہایت تیز رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ اس کا رخ چٹان پہاڑیوں کی جانب تھا۔ عمرو یار غور سے اس کی جانب دیکھتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ عمرو یار دیر تک اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ یہ لڑکی کون تھی اور چیخ کیوں رہی تھی۔ اس کے علاوہ ان نظر نہ آنے والوں دیوں کے کہکے اور پھر اس لڑکی کے پاس اس کی زنبیل کیسے آئی؟ کیا وہ لڑکی تغان جادوگر کی ساتھی تھی؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ تغان جادوگر کی ساتھی تھی تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ زنبیل اس کے پاس پھینک جاتی، جبکہ تغان جادوگر اس کی زنبیل حاصل کرنے کے لیے کئی بار ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا تھا، اور اب جبکہ چاند تارا کی معمولی غلطی کی وجہ سے اس کی زنبیل جادوگر تک پہنچ گئی تھی، تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کی زنبیل اسے واپس کر دیتا؟ عمرو یار یوں یوں سوچتا جا رہا تھا، اس کا ذہن اجلتا جا رہا تھا، تب اسے اپنی طلسمی سنہری تختی کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے سنہری تختی زنبیل سے نکالی۔
اے سنہری تختی، مجھے بتلا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ پراسرار لڑکی کون تھی؟ اور وہ تغان جادوگر سے میری زنبیل کس طرح سے حاصل کر کے لے آئی؟ اور اس کی چیخوں کے ساتھ جن دیوں کے کہکے سنائی دے رہے تھے، وہ کون تھے؟ مجھے ساری تفصیل بتلا۔ اے سنہری تختی، عمر یار نے سنہری تختی کو مخاطب کر کے نہایت بے چین لہجے میں کہا۔ اسی وقت سنہری تختی پر سیاہ رنگ کے الفاظ ابر آئے، لکھا تھا: عمرو، تم اپنا سفر چٹانک پہاڑیوں کی جانب جاری رکھو، تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب چٹانک پہاڑیوں میں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی تختی پر سے الفاظ غائب ہو گئے۔ عمرو یار نے کئی بار تختی کو مخاطب کیا مگر تختی پر دوبارہ الفاظ نمودار نہ ہوئے۔ تب عمرو یار نے تختی زنبیل میں ڈالی اور سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ آیا سنہری تختی کی ہدایت کے مطابق اسے اپنا سفر چٹاخ پہاڑیوں کی جانب جاری رکھنا چاہیے یا اسے تغان جادوگر کی تلاش میں چل پڑنا چاہیے؟ اب اس کی زنبیل اس کے پاس واپس آ چکی تھی۔ ظاہر ہے وہ اس کی مدد سے چند لمحوں میں تغان جادوگر تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے تختی کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے واقعی سے اپنے ہر سوال کا جواب وہاں مل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے دوبارہ گھوڑا سنبھالا اور اس پر سوار ہو کر چٹاخ پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو گیا۔ تغان جادوگر کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں اس وقت دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مٹھیاں بھینچے نہایت غضبناک نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے تین لمبے تڑنگے اور خوفناک شکلوں والے دیوں کی جانب دیکھ رہا تھا، جو نہایت خوف زدہ انداز میں سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ناکامی؟ تو تم مجھے یہاں اپنی ناکامی کی خبر سنانے آئے ہو؟ او نہیں، تم جانتے نہیں تغان جادوگر کو ناکامی کی خبر سے کتنی چڑ ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری ناکامی کی خبر سن کر خوش ہوں اور تمہیں شاباش دوں گا؟ سرخ بونے، میں ان دیوں کے وجود سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ جلا کر راہ کر دو ان بدبختوں کو۔ اگر یہ چند لمحے اور میرے سامنے کھڑے رہے تو میں غصے سے پاگل ہو جاؤں گا۔ تغان جادوگر نے اپنے سر پر موجود سرخ بونوں سے چیخ کر مخاطب ہو کر کہا: جو حکم عالی جاں۔ سرخ بونے نے نہایت اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا اور باری باری اپنی ہتھیلی کو ان دیوں کی جانب کر کے زور سے جھٹکا۔ اس کی ہتھیلی سے یکے بعد دیگرے تین بار روشنی کی لہریں نکلیں اور یوں ہی ان دیوں کے جسموں سے ٹکرائیں۔ بھک سے تینوں دیوں کے جسم یک لخت جھل کر راکھ ہو گئے۔ او نہیں، شہزادی کاجل! شہزادی کاجل اس طرح میرے بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دے گی؟ اس کے بارے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ سرخ بونے۔ شہزادی کاجل پر ہمارا منصوبہ کس طرح سے ظاہر ہو گیا اور وہ ہم جیسے طاقتور اور خطرناک جادوگر کے محل میں آئی، اور کس طرح نہ صرف وہ یہاں آ گئی بلکہ وہ ہم سے عمرو عیار کی زنبیل بھی چھین کر لے جانے میں کامیاب ہو گئی، اور اس نے یہاں آ کر ہمیں اور ہمارے سارے محل کے محافظوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ کیوں؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ شہزادی کاجل کے پاس اس قدر طاقت، اتنی ہمت اور جرت کیسے آ گئی کہ ہم سے ٹکر لینے یہاں پہنچ گئی؟ وہ تو ایک نہایت بزدل اور ڈرپوک قسم کی شہزادی ہے، جو ایک بار اگر معمولی چھپکلی کو بھی دیکھ لے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اتنی جرت کس طرح سے کر سکتی ہے؟ تغان جادوگر نے پریشان اور نہایت الجھے ہوئے لہجے میں سرخ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آقا، شہزادی کاجل کو اصل میں یہاں بھیجنے والے سبز پوش جن بابا ہیں۔ جس وقت آپ ناکرت پر سوار ہو کر شہنشاہ دیو کے محل کی جانب جا رہے تھے، اس وقت جن بابا کو اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ وہ آپ کے ازلی دشمن ہیں۔ انہوں نے آپ کے متعلق فوراً شہنشاہ دیو اور اس کی بیٹی شہزادی کاجل کو آگاہ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کاجل کس قدر تیز ترار اور خطرناک لڑکی ہے۔ اس نے بھی جادو میں بے پناہ مہارت حاصل کر رکھی ہے۔ اسے جب آپ کی آمد کا علم ہوا تو اس نے اس جگہ طلسمی جال بچھا دیا جس جگہ ناگرتھ نے آپ کو لے کر نمودار ہونا تھا، اور آپ یوں ہی جگہ نمودار ہوئے۔ اس نے نہ صرف آپ پر طلسمی جال پھینک دیا بلکہ آپ پر کابوس جادو کا بھی وار کر دیا۔ اس جادو کی وجہ سے ناگرتھ کے سارے سانپ اور سنہرا ناگ تو فوراً ہلاک ہو گئے، جبکہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اگر میں بر وقت آپ کی مدد نہ کرتا تو شہزادی کاجل نے آپ کو مار ہی دینا تھا۔ میں آپ کو فوراً یہاں لے آیا اور اس نے شہزادی کے پیچھے جلادیوں کی فوج لگا دی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ شہزادی کو اپنی جان تک بچانا مشکل ہو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے ابھی چند ہی لمحوں میں جلاد دیو شہزادی کاجل کو پکڑ کر یہاں لے آئیں گے، سرخ بونے نے بتایا۔ او نہیں، مگر شہزادی کاجل نے عمرو کی زنبیل مجھ سے کیسے چھین لی؟ میں نے تو زنبیل اپنے لباس میں چھپائی ہوئی تھی، اور پھر وہ زنبیل کے متعلق کیسے جانتی تھی؟ تغان جادوگر نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ زنبیل کے متعلق بھی اسے جن بابا نے بتلایا تھا، اس لیے اس نے آپ کو بے ہوش کر کے سب سے پہلے آپ سے زنبیل ہی چھینی تھی۔ آپ فکر نہ کریں آقا، زنبیل شہزادی کے پاس ہی ہے، وہ اسے کہیں لے جا کر چھپا نہیں سکتی۔ بس ایک مرتبہ وہ جلاد دیوں کے قابو میں آ جائے
تو زمبیل خود بخود یہاں پہنچ جائے گی۔ سرخ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو سرخ بونے، واقعی میں شہزادی کی طلسمی صلاحیتوں کو بھول ہی گیا تھا، یہاں سے اس کا توڑ کر کے ہی وہاں جانا چاہیے تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گیا اور شہزادی کاجل کا بھرپور واز مجھ پر نہ چل سکا کہ میری جان اصل میں تمہارے میں ہے۔ اگر میری جان میرے جسم میں ہوتی تو میرا بچ نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ مجھے سب سے پہلے شہزادی کاجل کی طلسمی طاقتوں کا توڑ کرنا ہوگا، ورنہ وہ یہاں آ کر خوام خواہ ادم مچاتی رہے گی۔ اور ہاں بھی ہے کہ شہنشاہ دیو کو ہمارے منصوبے کا علم ہی ہو چکا ہے، تو وہ یقیناً غیر و غضب بن کر یہاں آ کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تم ایسا کرو کہ اس غیبی محل کو فوراً کالے بادلوں میں چھپا دو اور اس کی حفاظت کے لیے باہر سرخ آتشی عقابوں کو کھڑا کر دو، اور اس کے علاوہ محل کی آگ کی دیواریں قائم کر دو۔ شہنشاہ دیو اور اس کے غلام دیو آتشی سرخ عقابوں اور آگ کی دیواروں کی وجہ سے کبھی اس طرف آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تغان جادوگر کہتا چلا گیا اور سرخ بونا تغان جادوگر کی باتیں سن کر اس کے سر سے غائب ہو گیا۔ سرخ بونے کے جاتے ہی تغان جادوگر نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، اس کے قدموں کے پاس سے زمین ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی اور اس میں سے ایک کالا بھجنگ نہایت دبلا پتلا اور نہایت بدصورت انسان اچھل کر باہر آ گیا۔ اس نے بدن پر نہایت قیمتی اور خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے تغان جادوگر کی جانب دیکھ کر نہایت مؤدبانہ انداز میں جھک کر اسے سلام کیا۔ حکم آقا، بدصورت شہزادہ حاضر ہے، اس نے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بے حد بھاری اور کرخت تھی۔ بدصورت شہزادے، تم کالی دنیا کی کالی مخلوق پر حکومت کرتے ہو اور تمہاری کالی مخلوق ہر جگہ موجود ہے۔ اس دنیا میں میرے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے ہیں، جن میں میرا سب سے بڑا دشمن شہنشاہ دیو ہے۔ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے محل کی حفاظت کا انتظام تو کیا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ شہنشاہ دیو بے حد خطرناک دیو ہے۔ اس کے پاس بے پناہ قوتیں ہیں، وہ ہر ممکن طریقے سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ میں چاہتا ہوں محل کے باہر تم میری حفاظت کرو اور کوئی دیو جن یا کوئی بھی اس محل کی جانب آنے کی کوشش کرے، اسے فوراً ہلاک کر دو۔ ایک معمولی سا پرندہ بھی تمہاری نظروں سے بچ کر میرے محل کی جانب نہیں آنا چاہیے، سمجھے؟ تغان جادوگر نے بدصورت شہزادے کی جانب دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا، اور بدصورت شہزادے نے تغان جادوگر کا حکم سن کر اس بات میں سر ہلا دیا اور تغان جادوگر کا حکم پا کر فوراً زمین میں سما گیا۔ کئی گھنٹے لگاتار سفر کے بعد وہ برف پوش سفید چٹان پہاڑوں کے قریب پہنچ گیا۔ ہر طرف نہایت اونچے اونچے اور بڑے بڑے برف پوش پہاڑ پھیلے ہوئے تھے۔ عمرو یار گھوڑے پر سوار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ادھر ادھر پھرنے لگا، پھر وہ کسی خیال کے تحت گھوڑے سے اتر آیا اور گھوڑے کو یوں ہی چھوڑ کر پہاڑوں کی جانب بڑھنے لگا۔ ان میں چند ٹھوس اور عمود پہاڑ بھی تھے جن پر ہلکی سی بھی برف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ عمرو یار یوں ہی چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، پھر اس کی نگاہیں ایک برف کے پہاڑ کے قریب پر جم گئیں۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے اس پر کوئی لیٹا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس جگہ سے خاصا دور تھا، اس لیے اسے صاف دکھائی نہ دے رہا تھا کہ چٹان پر کون ہے، کوئی انسان ہے یا جانور۔ پھر وہ کچھ سوچ کر تیزی سے پتھر کی چٹان پھلانگتا ہوا اس چٹان کی طرف بڑھتا گیا۔ اسی وقت اس نے ایک خوفناک آواز سنی۔ آواز کسی پہاڑی ریچھ کی تھی۔ عمرو ریچھ کی آواز سن کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے پہاڑی ریچھ کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا کہ وہ بے حد خطرناک ہوتے ہیں اور انسانوں کے تو جانی دشمن ہوتے ہیں۔ اگر ایک بار غلطی سے کوئی انسان ان کے سامنے آ جائے، وہ اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک وہ اس انسان کا خاتمہ نہیں کر دیتے۔ عمرو یار پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اس کی نگاہ ایک پہاڑی پر پڑی۔ یہاں ایک بھورے رنگ کا قوی ہیکل ریچھ اچھلتا ہوا اس جانب آ رہا تھا۔ عمرو یار نے اس چٹان کی جانب دیکھا جہاں اسے شبہ ہوا تھا جیسے اس چٹان پر کوئی انسان لیٹا ہو۔ اسے اس انسان کے زرد رنگ کے کپڑے دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو نے ریچھ کو دیکھا، وہ چٹان سے کافی فاصلے پر تھا۔ عمرو کچھ سوچ کر تیزی سے اس چٹان کی جانب بڑھا اور پھر یوں ہی اس چٹان کے قریب پہنچا۔ وہ یہ دیکھ کر بری طرح سے چونک پڑا کہ اس چٹان پر موجود انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہی خوبصورت لڑکی جو ہوا میں اڑتی ہوئی اس کی زنبیل اس کے جانب پھینک کر غائب ہو گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک بڑے ٹیکے والا جھومر اور سر پر سونے کا تاج تھا۔ وہ چٹان پر یوں پڑی ہوئی تھی جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ عمرو یار ابھی پریشانی کے عالم میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک طرف سے پھر ریچھ کی داڑتی ہوئی آواز سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے ایک چٹان کے پیچھے سے ایک قوی ہیکل بورا ریچھ نکل کر اس چٹان کے قریب آ گیا جس پر وہ خوبصورت پر اسرار لڑکی پڑی ہوئی تھی۔ ریچھ کو دیکھ کر عمرو یار بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے جلدی سے دودی خنجر زنبیل سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ ریچھ نے توتنی اٹھا کر عمرو یار کی جانب دیکھا اور نہایت خوفناک انداز میں گرایا۔ عمرو یار خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔
اسی وقت اس نے عقب سے ایک اور عجیب تیز اور نہایت ہیبت ناک آواز سنی۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے اسے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے پیچھے ایک برف کا بہت بڑا پہاڑ تھا اور اس برف کے اس پہاڑ میں سے ایک نہایت ڈراؤنی شکل والا سبز رنگ کا دیو برف کے نیچے سے سر نکالے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر بالوں کی ایک لٹ دکھائی دے رہی تھی جو تیز ہوا میں جھول رہی تھی۔ اس قدر بھیانک شکل والے دیو کو دیکھ کر عمرو یار واقعی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ ایک طرف اس نیک دل لڑکی کی جان مصیبت میں تھی اور اس کے قریب پہاڑی ریچھ اسے کھا جانے والی فکر میں تھا، اور دوسری طرف وہ دیو عمرو یار کی جانب حریصانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عمرو یار اس دیو کو پہچان گیا تھا کہ وہ غازش دیو تھا جو برف کے نیچے سو رہا تھا، مگر اس وقت وہ جاگ رہا تھا۔ شاید اس کی نیند کا وقت ختم ہو گیا تھا اور عمرو کو جان پر بن آئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غازش دیو کس قدر خطرناک ہے۔ وہ انسانوں سے سخت نفرت کرتا ہے، اور اب یقیناً اس نے عمرو کو دیکھ لیا تھا، اور نہ صرف عمرو کو اس خطرناک دیو سے بچنا تھا بلکہ اسے اس پہاڑی بورے ریچھ کا بھی خاتمہ کرنا تھا جو بے ہوش لڑکی کے قریب بیٹھا اسے زونگ رہا تھا۔ آدم بو، ہا 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 آدم بو! غازش دیو نے برف کے پہاڑ سے نکلتے ہوئے کہکا لگاتے ہوئے نہایت خوفناک انداز میں چلاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اچھل کر برف کے پہاڑ کے نیچے سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کی نگاہیں بددستور عمرو عیار پر جمی ہوئی تھیں۔ عمرو بار بار مڑ کر کبھی بھورے ریچھ اور کبھی غازش دیو کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کا نام لے کر ہاتھ میں پکڑا ہوا دودی خنجر پوری قوت سے لڑکی پر جھکے ریچھ پر کھینچ مارا۔ عین اسی لمحے غازش دیو کے دونوں ہاتھ لمبے ہوئے اور اس سے قبل کے عمرو کو سمجھتا اس نے عمرو عیار کو پکڑ لیا۔ ایک لمحے کے لیے عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں یک بستہ سلاخیں گاڑ دی گئی ہوں۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ خارج ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ اسے سردی سے نہ صرف اپنا بدن بلکہ دماغ بھی سن ہوتا محسوس ہونے لگا۔ بے ہوش ہونے سے قبل اس نے اس لڑکی کی تیز آواز اور غازش دیو کی خوفناک چیخیں سنی تھیں۔ ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا جسم غازش دیو نے فضا میں اچھال دیا ہو اور وہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے گرتا جا رہا ہو۔ اور پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک نہایت آرام دہ اور نرم و گزار مسحری پر پایا۔ اسے اپنے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے کراہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک نہایت خوبصورت اور خاصا وسیع کمرہ تھا۔ کمرہ نہایت قیمتی اور نفیس ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ عمرو یار حیرانی سے کمرے کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ وہ تو چٹانک پہاڑیوں میں موجود تھا جہاں غازش دیو نے ہاتھ پھیلا کر اسے پکڑ لیا تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا تھا کہ غازش دیو نے اسے پھینک دیا تھا۔ اگر وہ زندہ تھا تو اسے انہی چٹانک پہاڑیوں میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ یہاں ایک نہایت خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں موجود تھا۔ وہ یہاں کس طرح سے آ گیا، یا اگر اسے کوئی یہاں لایا تو وہ کہاں ہے اور وہ کون ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت کمرے میں تیز روشنی چمکی اور وہاں وہی خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی جس نے عمرو عیار کی زنبیل عمرو کو لا کر دی تھی، اور جو بے ہوشی کے عالم میں چٹانک پہاڑیوں میں پڑی تھی، اور جسے ہلاک کرنے کے لیے اس پر برے رنگ کا پہاڑی ریچھ جھکا ہوا تھا۔ عمرو نے اپنی دانست میں اس ریچھ کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر دودی خنجر کھینچ تو مارا تھا، مگر اسے علم نہ تھا کہ اس کا نشانہ درست بیٹھا تھا یا نہیں، کیونکہ اسی وقت عقب سے اسے غازش دیو نے ہاتھ لمبے کر کے پکڑ لیا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس وقت اس خوبصورت لڑکی کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر عمرو عیار کو بے حد خوشی ہوئی۔ گویا ریچھ نے اسے کسی قسم کا گز نہیں پہنچایا تھا اور وہ یقیناً اس کے پھینکے ہوئے خنجر سے ہلاک ہو گیا تھا۔ عمرو کو اپنے خنجر کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دودی خنجر ریچھ کی ہلاکت کے بعد اس کی زنبیل میں واپس آ گیا ہوگا۔ کیا سوچ رہے ہو عمرو؟ اس خوبصورت لڑکی نے عمرو کی جانب دیکھ کر مسکرا کر پوچھا، اور عمرو چونک کر خیالوں کی دنیا سے نکل آیا۔ میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں اچھی لڑکی، کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ تمہیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو۔ تمہاری شکل و صورت انسانوں سے ضرور ملتی ہے، مگر تمہاری آنکھوں کی چمک اور تمہارا انداز بتلا رہا ہے کہ کم از کم تم انسان نہیں ہو۔ عمرو یار نے مسحری سے اٹھتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اٹھتے ہوئے اس کے بدن میں سخت درد ہو رہا تھا، مگر عمرو نے پرواہ نہ کی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو عمرو، میں واقعی آدم ذات نہیں ہوں۔ یہ روپ میں نے صرف اپنی حفاظت کے لیے دار رکھا ہے۔ اس روپ میں کوئی مجھے آسانی سے نہیں پہچان سکتا۔ اگر میں اپنے اصل روپ میں آ جاؤں تو میرے دشمن فوراً مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ لڑکی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ او مگر تم اصل میں ہو کون، اور تم نے یہ روپ اپنے کن دشمنوں سے بچنے کے لیے دار رکھا ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ عمرو نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، میں تمہیں اپنی کہانی ضرور سناؤں گی،
کیونکہ میرا علم مجھے بتلا رہا ہے کہ تم میرے بہت کام آ سکتے ہو، مگر میں تمہیں اپنے بارے میں ابھی نہیں، چند دنوں بعد بتاؤں گی، کیونکہ ابھی میں اپنے دشمنوں سے محفوظ نہیں ہوں، اور اگر میں یہاں تمہارے پاس تمہیں اپنی کہانی سنانے بیٹھ گئی تو دشمنوں سے غافل ہو جاؤں گی، اور نامعلوم دشمن کب یہاں آن پہنچے۔ مجھے کسی اور کی نہیں، سب سے زیادہ گازش دیو کی فکر ہے، جس کے پنجے سے میں تمہیں زبردستی چھین لائی تھی۔ میں نے خود کو اس سے چھپانے کی بے حد کوشش کی تھی، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے پہچان چکا ہوگا، اور اس جیسے خطرناک دیو سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کب یہاں آ پہنچے۔ میں اس سے ڈرتی تو نہیں، مگر وہ ایک نہایت ضدی اور سر پھرا دیو ہے۔ کسی پر اگر اسے غصہ آ جائے تو اس کا غصہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک وہ اسے ہلاک نہ کر دے۔ وہ بے حد تیز ترار اور طاقتور ترین دیو ہے، اس کے پاس بے پناہ طلسمی قوتیں ہیں، اور وہ اپنی ان صلاحیتوں کے بل بوتے پر کہیں بھی صرف چند لمحوں میں پہنچنے کی قوت رکھتا ہے۔ میں اس محل کے باہر جا کر کالی ہوا کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر کالی ہوا میرے قابو میں آ گئی تو گازش دیو مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ صرف اور صرف کالی ہوا سے ڈرتا ہے، کیونکہ کالی ہوا اسے اندھا بنا دیتی ہے، اور اندھا ہونے کی وجہ سے اس کی ساری صلاحیتیں محفوظ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور وہ صرف ایک دیو بن کر رہ جاتا ہے۔ عمرو، تم یہاں آرام کرو، میں تمہاری خدمت کے لیے یہاں ایک طلسمی کنیز چھوڑ جاتی ہوں، وہ تمہاری ہر طرح کی خدمت کرے گی۔ گازش دیو نے تمہیں چٹانوں پر پھینک دیا تھا، تمہارے بدن پر خاصی چوٹیں آئی ہیں، اسی لیے فی الحال تمہیں مکمل طور پر آرام کی ضرورت ہے۔ میں گازش دیو کی پریشانی دور کر کے تمہارے پاس آؤں گی اور تمہیں اپنی داستان سنا دوں گی۔ خوبصورت لڑکی کہتی چلی گئی۔ او نہیں، مگر تم اپنا نام تو بتاتی جاؤ، اور یہ بھی کہ آخر تم کون ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تم کس پوری اسرار نسل سے تعلق رکھتی ہو؟ عمرو نے سر جھٹک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے الجھن امیز لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات سن کر لڑکی مسکرا دی۔ میرا نام شہزادی کاجل ہے، اور میں شہنشاہ دیو کی بیٹی ہوں، یعنی دیونی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے عمرو کی بات کا جواب دیا، اور اس کی اصلیت جان کر عمرو بھنجھوکا رہ گیا۔ اسی وقت شہزادی کاجل زور سے چونکی۔ اس کی آنکھوں سے لمحے بھر کے لیے خوف کا عنصر نمودار ہوا، مگر دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو تم یہاں تک پہنچ ہی گئے ہو گازش دیو، شہزادی کاجل نے زہریلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دونوں ہاتھ فضا میں گھمائے، روشنی سی چمکی اور اچانک وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ عین اسی وقت تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ محل کے در و دیوار بری طرح سے لرز اٹھے۔ عمرو یار یہ دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ تکلیف کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے مستحری پر سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم چلتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا، مگر دوسرے ہی لمحے تیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور کمرے کی چھت ایک زوردار دھماکے سے نیچے آ پڑی۔ عمرو کے حلق سے نکلنے والی چیخ بے حد کربناک تھی۔